شیر خدا تشریف لے آئے. ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے کو، ہر شخص. لیکن حضرت صدیق اکبر نے نہ کسی کو موقع ہی نہیں دیا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا، اور پھر ان کو بازو سے تھام کے لا کے حضور کے قریب بٹھایا اور تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. ساری اثرات صرف تقریروں کے نہیں ہوتے، بعض اوقات عمل سے بھی ایسا نتیجہ نکلتا ہے، عمل کرنے سے بھی، کہ وہ بات کہیں دور چلی جاتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے، بازو تھاما، لا کے مولا کائنات کو حضور کے قریب بٹھایا. کسی نے تبصرہ نہیں کیا، محفل کا رنگ ہی بدل گیا، لوگوں کے ذہنوں میں تصور بھی بدل گئے. جب کیفیت اور ہو گئی تو اور کیا تبصرہ کوئی کرتا. میرے کریم بولے اور حضور فرمانے لگے، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ تم نے غور کیا میرے صدیق نے کیا کیا ہے؟ پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا. اہل فضل ہمیشہ، ہمارا نا دور آ گیا ہے حقوق مانگنے کا. ہر آدمی حقوق مانگ رہا، اور ہر محکمے کے الگ الگ حقوق ہیں، اور ہر بندہ شکوہ کر رہا. کئی دفعہ مجھے کمزور لگتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح شکوے کرتے ہیں. ایک جگہ میں دستار فضیلت کے اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے درد سے بات کی کہ لوگ علماء طلباء کی عزت نہیں کرتے، وہ وقار نہیں دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات بڑی حد تک یہ مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا اظہار کبھی بھی کمزوری کے ساتھ نہ کریں، کبھی سہم کے ڈر کے پیچھے ہٹ کے یہ بات نہ کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا جھوک کے یہ بات کرنے کی؟ آپ تو وہ جماعت ہیں، طالب علم علماء تو وہ جماعت ہے کہ یہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، ابھی گھر سے نکلا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے بھی دیے. تو رب رسول کی بارگاہ سے اتنا احساس مل رہا ہے تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ یہ کچی بات ہے. کمزور مزدور آدمی نا، کئی دفعہ بعض لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حضرت صاحب پیر صاحب میں نا جی مزدور ہوں. میں کہتا ہوں یہ آپ نے جھک جھک کے بات کیوں کی؟ سر جھکا کے آپ نے بات کی میں مزدور ہوں، اس کا کیا معنی ہوا؟ سر جھکا کے وہ بات کرے جس نے کرپشن کی ہے، جس نے مال لوٹا ہے، جو کسی کے پیسوں پہ پلتا ہے. تو محنت کر کے دو ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، تو سار اٹھا کے جیا کر. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے. اور ساتھ مثال دی حضور نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھایا کرتے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج رہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو عزت دے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا نا، وہ پہلو ہے ان کے مزاجوں کی طبعی سادگی. سادہ طرز زندگی نا آسان بڑا ہوتا ہے، اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے نا تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے، یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی جو بندہ ابھی آ گیا نا چارہ کاٹتا ہوا وضو کر کے چینج کر کے مسجد میں، وہ جہاں بھی جگہ مل جائے خیر ہے، اسے ٹینشن کوئی نہیں. اور جس بچے نے 4-5 ہزار دے کے بال سیدھے کرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کر دیا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا میری طرف. یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرما رہے. یہ حقیقتیں آپ کو پتہ ہے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر، غریبی کتنی جڑیں پکڑ کے. لوگ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں. پیٹرول پہ بحث وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہیں، بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں. چھوٹا غریب آدمی پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، اس کا پیٹرول سے لینا دینا کچھ نہیں. وہ تو اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یار بس کا کرایہ فی سواری 5 روپے بڑھ گیا ہے، روز دکان پہ جانا ہوتا ہے.
اس کا تعلق اور چیز سے ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. یہ 15-20% طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اکانومی کی اور فلاں فلاں فلاں. آپ لمبی بات کر رہے ہیں. یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح روز 25 روپے جانے کے دینے ہیں, 25 روپے اس پر بوجھ پڑتا ہے, اس کا بجٹ متاثر ہوتا ہے, اس کو دشواری ہوتی ہے. تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دوں, اور صبح جب بچوں نے جانا ہے نا اسکول, کالج, مدرسہ, تو ان کے پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پاس, تو مہربانی سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی, کانڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. یہ سب سے بڑا دکھ ہے. اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا جائے. سادہ طرز زندگی. جب ایک آدمی بہت موج میں وقت گزار رہا ہے, ایک تکلیف میں وقت گزار رہا ہے, تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ مسجد کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں, اور ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی. اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے, کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہے تھے. جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ہے, معاذ اللہ یہ رنگ نہیں تھا. بلکہ وہ باہر کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے, میرا طعم زیادہ پرانا ہو گیا ہے, اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا, یہ کو بندہ لے لے مجھ سے, یہ لے لے. سادہ طرز زندگی, یہ سمجھے, یہ صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے, اے اللہ میری اولاد کو نا بقدر ضرورت روزی دینا. اور حضور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا. ایک دن کا فاقہ بھی حضور نے مانگا ہے. میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے, اس پر بھی توجہ کریں. یہ بھی حضور نے دعا مانگی, یہ بھی مانگ کے دیکھے کوئی اپنے لیے, یہ بھی حضور نے مانگی. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا سیدہ فاطمہ کے گھر میں, مہینہ مہینہ. یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے. وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے, جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے, وہ میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی اماں نے مہینہ مہینہ کھجور سرکے پہ گزارا کرنا سکھایا ہوا تھا. ان کی ماں نے سکھایا تھا 3 دن روزے رکھنے, اور کھجور پانی سے سحری, کھجور پانی سے افطار. جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہونا تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانوں میں کھڑا ہونے, پھر وہ طاقتور ہوتے ہیں, اعصابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. ہم نے دولت جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا ان لوگوں کے مزاج میں. اور یہی منہج صحابہ کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی, تو پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے ان کا محل کوئی نہیں, وہ یہیں تھے, کبھی مسجد میں مل جائیں گے. اور جا کے پوچھتے تھے جناب امیر المومنین کہاں؟ تو مسجد والے کہتے تھے یہیں تھے, کہیں باہر نکل گئے. باہر نکل کے پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ باغ ہے نا فلانا, اس باغ کی. تو اس نے کہا حد ہو گئی ہے, ہمارا تو بادشاہ گلی میں نظر آ جائے تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے بادشاہ سلامت آ گئے. اور یہاں عجیب منظر ہے کہ امیر المومنین اور 22-24 لاکھ مربع میل کی حکومت, یہ سادہ طرز زندگی اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے. نہ کوئی ساڈا دردی تے نالے اٹھ بھلیا چل اوتھے بسیے جتھے نہیں سنے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ طرز زندگی, یہ انداز تکلم. حضرت سیدنا فاروق اعظم ادھر گئے ہیں ایک دفعہ نا, تمام صحابہ نے, یہ ذرا اس کا مزہ لے کے دیکھیں, اس کا بڑا مزہ ہے. میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے. ہاں, کسی آدمی کا 6 کروڑ کا مکان ہو نا, بڑی سوسائٹی میں بڑی کوٹھی,
تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے. اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ آئے, چھوٹا سا آفیسر ہو, چھوٹا سا ملازم, اور جس کرسی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہو, تو اس کے باہر دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر